السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے ادارے گلستان حسین سیکنڈری اسکول کی انتظامیہ نے بچیوں کے لیے تجویدی کورس کا آغاز کیا ہے، جس کا انعقاد انشاءاللہ اگلے سال سے کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں بھی ہے کہ اس سال بھی تجویدی کورس 2 مراحل میں مکمل ہوا۔ پہلا مرحلہ ابتدائی بنیادی تجویدی کورس، جس کا دورانیہ 3 ماہ رہا۔ اس میں بچیوں نے قرآن پاک کے قواعد کی طرف رہنمائی حاصل کی۔ دوسرا مرحلہ ہمارا ایڈوانس کورس کرنے والی طالبات کا تھا، جس میں بچیوں نے قرآن کو معیاری معروف طریقے سے پڑھ کر قرآن کریم کے مکمل قواعد و ضوابط سے آگاہی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان طالبات نے ضروری مسائل اور اختتام قرآن کا شرف بھی حاصل کر لیا ہے، اور باقاعدہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھانے کی ٹریننگ بھی حاصل کی ہے، جس سے ان طالبات کو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کے طریقہ کار سے واقفیت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اب انہیں باقاعدہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا اہل بھی قرار دیا جائے گا، اور اسکول انتظامیہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس بات کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ تجویدی کورس ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ یہ کورس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن تو پڑھا لیکن تجوید اور قواعد کا انہیں علم نہیں ہے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں تجوید کیا ہے۔ مخارج و صفات اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا، یہ تینوں چیزیں تجوید کہلاتی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں قرآن مجید کے ہر صفحے پر، بلکہ ہر سطر پر، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آئیے ہم بھی اس طرح قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تجوید سیکھ کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تجوید کی اہمیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا۔ جو شخص قرآن شریف کو خوش الحانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھی آواز سے پڑھنا کافی نہیں، حروف کے مخارج صحیح نہ ہو، حروف کی صفات درست ادا نہ ہو، تجوید کے قواعد میں غلطیاں ہوں، مثلا مخارج میں غلطی ہو۔ واللہ علیم کو ہم اگر واللہ علیم پڑھ لیتے ہیں، واللہ علیم کا معنی ہے خوب جاننے والا، واللہ علیم کا معنی ہے دردناک۔ تو الفاظ کی تبدیلی سے نعوذ باللہ استغفر اللہ معنی بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد موٹے قوف کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اب ہم نے اگر قوف کو باریک پڑھا، قل کی جگہ کل کہہ دیا، قل هو اللہ احد استغفر اللہ، اس کا معنی ہو گیا کہ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ۔ نمبر 2، صفات میں غلطی ہو، جیسے اللہ اکبر کو موٹا پڑھنے کے بجائے ہم اگر باریک پڑھ لیتے ہیں تو یہ الفاظ کی حسن اور خوبصورتی کو ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، قواعد میں غلطی ہو، جیسے خلقنا کو ہم نے خلقنا پڑھ لیا، خلقنا کا معنی تھا ہم نے پیدا کیا، اور خلقنا اگر ہم نے بغیر کھینچے پڑھا تو اس کا معنی ہو جائے گا ان عورتوں نے پیدا کیا۔ معنوں میں زبردست غلطی آ جاتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تلاوت کے دوران
ہم سے غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے اسے صحیح طریقے سے سیکھا نہیں، یا ہمیں سکھایا نہیں گیا، یا تجوید کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ہمارے اسکول کے مقاصد قرآن مجید کا تجوید کے ساتھ پڑھنے میں آپ کی مدد کرنا، تجوید کے بنیادی قواعد ان کی اہمیت بتاتے ہوئے سکھانا، ساتھ ہی یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ یہ قواعد کیوں اہم ہیں۔ قرآن مجید کی درست طریقے پر تلاوت کرنے پر خود آپ کو ایک خوشی ہوگی اور پڑھنے کا مزہ آئے گا، اس لیے آپ اللہ کے کلام سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ بنیادی کورس اور تجویدی کورس کرنے والی طالبات کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مختصر سا تعارف تھا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔